ایک نوجوان کی کہانی جو گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے 4-5 لڑکیوں سے ناجائز تعلقات تھے۔ اس نوجوان نے اپنے تعلقات کو چھپانے کے لیے ان لڑکیوں کے ساتھ ایک مل کر کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان سب کو کہا کہ میں کپڑوں کا وپاری ہوں اور اسی کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ تم سب کی مدد سے میں تمہیں کپڑے بنانے کا ڈھنگ سکھا دوں گا، الگ الگ طرح سے ڈیزائن کیسے بنائے جاتے ہیں ان پر۔ نوجوان نے ویسا ہی کیا، انہیں مکمل کاریگر بنا دیا سال کے اندر، اور پھر انہیں کام کرانے لگ گیا۔ اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا سلطنت میں دوسرے ہمسایہ گاؤں میں، قصبوں میں، وہاں پر جن کی شادیاں ہو رہی ہوتی ان سے کام لے لیتے اور انہیں اچھے سے بھی اچھا کام بنا کر دیتے۔ یوں ان کا تمام لوگوں میں کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک بار اس نوجوان کو سلطنت کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ وہ سلطنت کی طرف گیا کہ اس بار تو لگتا ہے میری قسمت کھل گئی، اب میں سلطنت میں راجا کے کپڑے بناؤں گا تو وہ مجھے مالا مال کر دے گا۔ وہ سلطنت جا پہنچا۔ سلطنت میں جا کر راجا سے ملاقات کی۔ راجا نے اپنی رانی کے متعلقہ اسے بتایا کہ میں الگ الگ طرح کے کپڑے بنوا کے دے چکا ہوں، مگر وہ کسی بھی کپڑے پہ راضی نہیں ہوتی۔ اگر تم ایسے کپڑے بنا کے دو کہ اس کا دل خوش ہو جائے تو پھر میں تمہیں بھی خوش کر دوں گا۔ نوجوان راجا کے حکم کے ساتھ سلطنت سے باہر آیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ دن ہو یا رات ہو وہ اسی کام میں سارے لگے بیٹھے تھے۔ دھیرے دھیرے ان کی محنت رنگ لائی۔ انہوں نے بہت اچھا ایک جوڑا تیار کر لیا جسے تمام لوگ دیکھ کے بہت خوش ہو رہے تھے کہ شاید یہ راجا کی خدمت میں پیش کریں اور اس کی رانی کو یہ جوڑا پسند آ جائے۔ تو وہ اسی نیت کے ساتھ سلطنت کی طرف پہنچ گیا۔ راجا کو وہ جوڑا دے دیا اور سلطنت سے واپس آ کر انتظار کرنے لگ گیا کہ دیکھو راجا کا بلاوا آتا ہے کہ نہیں، اگر آ گیا تو ہم سب کی قسمت چمک جائے گی۔ نوجوان کو سلطنت سے بلاوا آ گیا۔ نوجوان بہت خوش تھا اور وہ لڑکیاں بھی بہت خوش ہو رہی تھی کہ اب ہم سب کی زندگی سنور جائے گی۔ نوجوان خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سلطنت کی طرف جا پہنچا۔ جیسے ہی وہ سلطنت میں پہنچا تب راجا نے اس نوجوان کی بڑی بے عزتی کی اور اسے سلطنت کی زندان میں ڈال دیا۔ نوجوان سلطنت کی زندان میں 1 سے 2 دن رہا۔ نوجوان سلطنت سے بے عزت ہو کے واپس آیا تو دیکھتا ہے تمام لوگ خوشی کا جشن منا رہے ہیں کہ نوجوان اب ہمیں خوشخبری سنائے گا اور ہماری خوشیوں میں اور چار چاند لگ جائیں گے۔ تبھی ایک بوڑھا نوجوان کے پاس آیا اور معلوم کرنے لگ گیا کہ کہاں غائب تھے۔ 1 سے 2 دن میں بڑا پریشان رہا۔ نوجوان غصے میں اس بوڑھے سے کہنے لگ گیا کہ نہ جانے جوڑا کیسے خراب ہو گیا۔ راجا نے غصے میں آ کر مجھے سلطنت کی زندان میں ڈال دیا اور اس بات کو کسی کو بھی نہ بتایا، اور پھر 1 سے 2 دن مجھے اس میں رکھنے کے بعد جب راجا کا غصہ ٹھنڈا ہوا پھر راجا نے مجھے نکال ڈالا۔ بوڑھا دکھ کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور ان لڑکیوں کو سارا ماجرا بتا دیا۔ پھر اچانک سے پوری محفل میں سناٹا چھا گیا اور بوڑھا جا کر اپنے کمرے کے اندر بیٹھا بہت خوش ہو رہا تھا، اتنا خوش کہ جیسے اس کو کوئی الادین کا چراغ مل گیا ہو۔ دراصل وہ بوڑھا اس وجہ سے خوش ہو رہا تھا کہ نوجوان کی محنت برباد ہو گئی اور راجا نے اسے سزا بھی دے ڈالی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بوڑھا خوش کیوں ہو رہا تھا۔ بوڑھے کا ایک معصوم سا بچہ ہوا کرتا تھا۔
वो उसी गांव में रहता था। बूढ़ा उस गांव को छोड़कर सल्तनत की बाजार में आ बसा था। इस नौजवान के साथ उसके बेटे के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मगर ये बूढ़ा हमेशा इसी बात को मानता रहा कि इस बेगैरत ने मेरे मासूम से बच्चे की जिंदगी बर्बाद की है और उसे बेकार बना दिया, तो फिर मैं इसे कामयाब कैसे होने देता। उस बूढ़े ने इसी वजह से उनका बना बनाया जोड़ा बर्बाद कर डाला, मगर किसी को इस बात का इल्म ना था कि ये किसने किया। जब बूढ़ा इस बात को दोहरा रहा था, पास ही खड़ी एक लड़की ने बूढ़े की सारी बात सुन ली और वहीं से निकली सल्तनत की तरफ। सल्तनत में जाके राजा से मुलाकात की, कहा कि राजा जी, हमारा बनाया हुआ जोड़ा बिल्कुल ठीक था। हम जिसके घर में रहकर उस जोड़े को बना रहे थे, दरअसल उस घर के मालिक ने उस जोड़े को बर्बाद किया है। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं। फिर उस लड़की ने राजा से ऐसी बात कर डाली कि अचानक उस राजा ने उस नौजवान को सल्तनत में बुलाया और पूरी इज्जत और एहतराम के साथ उसे इनाम दिया और इनाम देकर पूरी सल्तनत में वाह वाह कर डाली। यूं नौजवान का पूरी सल्तनत में चर्चा होने लग गया। ये सब उस बूढ़े ने देखा तो वो बूढ़ा बहुत परेशान और उस बूढ़े की जिंदगी जैसे हराम हो गई हो, रातों की नींद उड़ गई हो। उस बूढ़े ने अपनी जज्बात में आकर नौजवान को कह डाला कि ये सब कैसे हो गया मेरे होते हुए। नौजवान ने बूढ़े की तरफ देखा कि इसकी बात करने का क्या मतलब है। तब उस लड़की ने नौजवान को सारा माजरा बताया तो यूं उस बूढ़े की बनी बनाई सारी की सारी चाल उसी पे उल्टी पड़ गई और सल्तनत के सिपाही उस बूढ़े को पकड़कर वहां से जिंदान की तरफ ले गए। और उसी वक्त नौजवान ने बूढ़े से कहा कि दरअसल बात ये थी कि मैंने आपके बच्चे को नहीं बिगाड़ा था, जिस वजह से आपने मुझसे बदला लेने की कोशिश की, मगर खुदा की लाठी बेआवाज है और मेरा इन लड़कियों के साथ भी कोई नाजायज ताल्लुकात नहीं है। ये गांव के लोगों ने मुझे मशहूर किया हुआ था। अगर ऐसा होता तो आपको कुछ ना कुछ इल्म तो जरूर होता। हम कितने दिन आपके घर में रहे हैं। तब वो बूढ़ा बहुत शर्मिंदा हो गया।